ربیہ نے وہاں سے چلے جانا مناسب سمجھا۔ ذرا دیر بعد مجیب اماں کے کمرے میں چلا گیا۔ بیوی پر غصہ اتارنے کے ازالے کے طور پر اب وہ ماں پہ بھی بگڑ رہا تھا۔ اس گھر میں سکون کا ایک پل بھی میسر نہیں۔ پہلے بیوی کی چیخ پکار سنو، پھر آپ اس کے خلاف شکایتوں کا دفتر کھول کر بیٹھ جاتی ہیں۔ اس نے آپ کی شان میں کوئی ایسی گستاخی تو نہیں کی تھی امی، جو آپ اتنی رنگ آمیزی کر کے سارا قصہ سنا رہی ہیں مجھے۔ مجیب ماں سے خفگی بھرے انداز میں مخاطب تھا۔ رقیہ بیگم تو بیٹے کے الزام پر آگ بگولا ہو گئی۔ میں رنگ آمیزی کرتی ہوں؟ تجھے شرم نہیں آئی ماں کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرتے؟ بے حیا بے غیرت۔ رقیہ بیگم کے تو غصے کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ وہ نغمانہ کو بھی بے نقد سنانے لگی۔ نغمانہ کو کچھ مت کہیے امی، مجھے جیسے آپ کی عادت کا اندازہ نہیں نا۔ پڑھائی کے بعد جتنا عرصہ میں نے نوکری کی تلاش میں گزارا، میرا بیشتر وقت گھر پر ہی گزرتا تھا، اور آپ دن بھر کے واقعات کی جو رپورٹنگ بھائی کے سامنے کرتی تھی مجھے سب یاد ہے۔ بھابھی بیچاری تو آپ کے سامنے منہ سے ایک لفظ بھی نہ نکالتی تھی۔ آپ ذرا سی بات کو اتنا بڑھا چڑھا کر بھائی کے سامنے پیش کرتی کہ میں خود آپ کا من گھڑت قصہ سن کر حیران رہ جاتا۔ جو کچھ آپ نے ربیہ بھابھی کے ساتھ کیا وہی نغمانہ کے ساتھ کر رہی ہیں، لیکن میں محمود بھائی کی طرح کانوں کا کچا نہیں۔ بھائی تو بیچاری ربیہ بھابھی کو فوراً کٹہرے میں کھڑا کر دیتے تھے، جبکہ میں نغمانہ کو… مجیب بول رہا تھا اور رقیہ بیگم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ او ناہنجار، اپنی بیوی کا موازنہ میری ربیہ سے مت کر۔ وہ میری اتنی فرما بردار ہے کہ میرے آگے کبھی ایک لفظ نہ بولی، ایسی بھلی مانس کہ کبھی پلٹ کر بھی جواب نہ دیا۔ تیری جورو کی طرح بے لگام زبان نہیں ہے اس کی۔ رقیہ بیگم کی پاٹ دار آواز گھر میں گونج رہی تھی۔ مجیب بھی خاموش نہ تھا، وہ بھی آگے سے کچھ نہ کچھ بول رہا تھا۔ یقیناً اپنے کمرے میں موجود نغمانہ بھی ساس کو کوس رہی تھی۔ پورے گھر میں صرف دو نفوس خاموش تھے، محمود اور ربیہ۔ محمود کے چہرے پر تھکان بھری مسکراہٹ پھیلی تھی۔ وہ ماضی میں ربیہ سے ہونے والی ناانصافیوں اور اپنی زیادتیوں کو شمار کر رہا تھا۔ ربیہ حسب معمول خاموشی سے گھر کے کام نمٹا رہی تھی۔ رات کو جب محمود کمرے میں آیا تو ربیہ جائے نماز پر بیٹھی تھی، آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ کیا ہوا ربیہ، کیوں رو رہی ہو؟ محمود حیران تھا۔ اس کے خیال میں تو آج ربیہ کے لیے خوشی کا دن تھا۔ ساس نے سب کے سامنے اس کی اچھائیوں کا اعتراف کیا تھا۔ آج امی کی بہت یاد آ رہی ہے مجھے، انہی کے لیے دعائے مغفرت کر رہی تھی، ربیہ نے بھرائی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ پھر جائے نماز لپیٹنے کے ساتھ آنسو بھی پہنچے۔ میں ماضی میں تمہارے ساتھ بہت ناانصافی کرتا رہا ہوں نا ربیہ، تمہارا مزاج اور عادتیں جاننے پر رکھنے کے باوجود جانے کیوں اماں کی الزام تراشیوں پر آنکھیں بند کر کے یقین کرتا رہا۔ محمود شرمندہ تھا۔ شوہر کے چہرے پر پھیلی ندامت ربیہ کو گوارا نہ تھی۔ وہ پھیکی سی مسکراہٹ لبوں پر سجائے شوہر کے پاس آ بیٹھی۔ ماضی بھول جائیں محمود، اب ہم باہمی اعتماد اور محبت کے ساتھ اپنی نئی زندگی کی شروعات کریں گے۔ اس نے نرمی سے شوہر کو مخاطب کیا۔